کبھی سوچا کہ جب آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو آپ کی روح پر درود شریف پڑھنے پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ آج ہم اس بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ یہ بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے۔ اس ویڈیو کے بعد انشاءاللہ آپ کے علم میں بہت اضافہ ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی اہم بات آپ سے مس نہ ہو تو براہ کرم یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستوں، ہمارے چینل پر دوبارہ خوش آمدید، جہاں ہم اسلام کی خوبصورت تعلیمات شیئر کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایسے موضوع پر بات کریں گے جو بظاہر تو بہت عام سا لگتا ہے، لیکن حقیقت میں دلوں کو بدلنے اور روح کو جگا دینے والا ہے۔ جی ہاں، درود شریف صرف زبان کا عمل نہیں، ایک روحانی سفر ہے جو زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دیتا ہے۔ دوستوں، دنیا نہ بڑی تیزی سے بدل رہی ہے۔ ہر زمانہ آنے والے زمانے سے سخت ہو رہا ہے۔ ہم آج دنیا کی بھاگ دوڑ کام کاج میں سے گم ہو چکے ہیں کہ ہمیں اپنی روح کی آواز سنائی دینا ہی بند ہو گئی ہے۔ یعنی ہم نے دنیا ہی کو اپنا مقصد بنا لیا ہے اور آخرت کے بارے میں جانتے ہی نہیں، یا جانتے ہوئے بھی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ جسم کے ساتھ روح بھی ہے۔ جیسے جسم کی ضروریات ہیں، اسی طرح روح کی بھی ضروریات ہوتی ہے۔ روح اور نفس دو الگ الگ چیزیں ہیں، اگرچہ ہے دونوں کا تعلق انسان کی ذات سے۔ روح کو عام طور پر ایک ایسی غیر مادی قوت یا جوہر سمجھا جاتا ہے جو زندگی کا باعث بنتی ہے اور جسم کے مرنے کے بعد بھی باقی رہتی ہے، جبکہ نفس سے مراد انسان کی وہ ذہنی اور نفسیاتی صفات ہیں جن میں وہ خواہشات، جذبات اور عادات شامل ہیں۔ روح کو ایک پاکیزہ اور بلند درجہ رکھنے والی شے، جبکہ نفس کو 3 درجوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: نفس امارہ جو برائی کی طرف مائل کرتا ہے، نفس لوامہ جو ملامت کرنے والا نفس ہے، اور نفس مطمئنہ جو اطمینان بخش نفس ہے۔ نفس کا تعلق جسم سے ہوتا ہے اور یہ انسان کی جسمانی اور جذباتی ضروریات سے وابستہ ہے، اور روح ایک غیر مادی اور ابدی شے ہے، جبکہ نفس ایک مادی اور تبدیل ہونے والی شے ہے۔ روح زندگی کا باعث ہے، جبکہ نفس انسان کی شخصیت اور رویوں کو تشکیل دیتا ہے۔ روح کا تعلق دل سے ہے، جبکہ نفس کا تعلق جسم اور ذہن دونوں سے ہے۔ نفس کو تزکیے یعنی پاکیزگی کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ برائیوں سے پاک ہو سکے، جبکہ روح خود ایک پاکیزہ شے ہے۔ یوں سمجھیے کہ روح کو ایک ایسی غیر مادی قوت سمجھا جاتا ہے جو جسم میں زندگی کا باعث بنتی ہے اور اس کے بغیر جسم بے جان ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک پاکیزہ اور بلند درجہ رکھنے والی شے ہے جو انسان کو حیوانات سے ممتاز کرتی ہے۔ روح کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے اور اسے کبھی کبھی جسم کی زندگی بھی کہا جاتا ہے۔ اگر یہ نکل جائے تو مردہ کہلاتا ہے۔ بعض علماء کے نزدیک روح اور نفس ایک ہی شے ہیں، مگر علماء محققین کے نزدیک روح اور نفس دونوں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ استاذ عبدالقاسم کشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اخلاق حمیدہ کے میدن اور منبع کا نام روح ہے، اور اخلاق ذمیمہ کے میدن اور سرچشمے کا نام نفس ہے، مگر جسم لطیف ہونے میں دونوں مشترک ہیں۔ جیسے ملائکہ اور شیاطین جسم لطیف ہونے میں مشترک ہیں، مگر ملائکہ نورانی اور شیاطین ناری ہیں، یعنی فرشتے نور سے پیدا کیے گئے اور شیاطین آگ سے، لیکن دونوں کا ایک لطیف جسم ہے۔ جس طرح فرشتوں اور شیاطین کا لطیف جسم ہے، لیکن فرشتے نورانی اور شیاطین آتش ہیں۔ فرشتے نور سے بنائے گئے اور شیطان آگ سے بنائے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان میں ایک نفس اور ایک روح کو رکھا۔ پس عفت اور فہم اور حلم اور سخاوت اور وفا، یہ سب چیزیں روح سے نکلتی ہے، اور شہوت اور تیش اور نفاست اور غصہ اور اس قسم کے تمام اخلاق ذمیمہ نفس سے ظاہر ہوتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اخلاق حمیدہ اور اوصاف پسندیدہ روح سے ظاہر ہوتے ہیں، اور اخلاق ذمیمہ نفس سے ظاہر ہوتے ہیں۔ نیز قرآن مجید اور احادیث میں ذرا غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ شہوت اور سفاہت اور تیش اور اس قسم کے اخلاق ذمیمہ قرآن اور حدیث میں نفس ہی کی طرف منسوب کیے گئے، روح کی طرف منسوب نہیں کیے گئے۔ امید ہے یہاں تک میری بات آپ کو سمجھ آ گئی، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آنے والی کسی ویڈیو میں اس ٹاپک پر انشاءاللہ تفصیل سے بات کروں گا، ٹھیک ہے؟ المختصر، روح کو کیا چاہیے؟ بس اللہ کا قرب اور اس کی رحمت، اور درود پڑھنے سے ان دونوں چیزوں کا حصول آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف روح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے جوڑ دیتا ہے، اور جب روح محمد سے جڑ جاتی ہے تو اندھیرے، مایوسیاں، تکالیف وغیرہ سب ختم ہو جاتی ہے۔ یہی تو اصل روشنی ہے، اسی کو تو سکون قلب کہتے ہیں۔ یہ مبارک عمل تزکیہ نفس کا بڑا مؤثر ذریعہ ہے۔ انسان گناہوں کی گندگی میں ڈوبا ہوا ہو، مایوس ہو، دل سخت ہو چکا ہو، تو چاہیے کہ بس درود پڑھنا شروع کر دے۔ اس کی برکت سے روح ایسے صاف ہوتی ہے جیسے کسی آئینے پر سے گھر صاف کی جاتی ہے، اور پھر اس میں اللہ کا نور چمکتا ہے۔ اور اگلی اہم بات،
کہ درود پڑھنے والے کا دل نرم ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنی ذات کے ساتھ دوسروں کے لیے بھی دعا کرنے لگتا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، لوگوں کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیتا ہے، کوئی معافی مانگے اگر ممکن ہو تو معاف کر دیتا ہے۔ اب یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ روح پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی روح پاک ہو، امن ملے، اطمینان ملے، سکون ملے، طمانینۃ قلب کی دولت ملے، رب کا قرب محسوس ہو، تو اس کا بڑا آسان سا نسخہ ہے، اور وہ ہے روز تھوڑا تھوڑا وقت نکال کر دل سے درود شریف پڑھا کریں۔ کیا آپ درود پڑھتے ہیں؟ کومنٹس میں ضرور بتائیں، اور ایک دن میں آپ کتنی مرتبہ درود پڑھتے ہیں، اور کیا آپ نے اس کا کوئی اثر اپنی زندگی میں محسوس کیا؟ اپنا ایکسپیرینس کامنٹ میں ضرور شیئر کیجیے، کیونکہ آپ کی کارگزاری دوسروں کی روح کے لیے موٹیویشن بن سکتی ہے۔ ویڈیو کے حوالے سے آپ کی کوئی رائے ہو تو کامنٹ میں ٹائپ کیجیے۔ اللہ ہم ان تمام باتوں پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والا بنائے۔